آج کے سبق میں ہم جو آیات پڑھنے جا رہے ہیں ان سے ہم انشاءاللہ یہ بات سیکھیں گے کہ دعا کیا ہے، اللہ سے کیسے دعا کرنی چاہیے، مشکل میں ہماری مدد کون کرتا ہے اور ہمیں کسے پکارنا چاہیے، اور یہ کہ ہمیں کب کب کیسے کیسے دعا کرنی چاہیے، سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ادعو اللہ، آپ پکارا کریں، ادعو آپ پکارا کریں، اللہ صرف اللہ کو، آپ صرف اللہ ہی کو ضرورت یا مشکل کے وقت پکارا کریں۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی آپ مجھے پکاریں، استجب میں پکار سنوں گا، کون سنے گا؟ اللہ، لکم آپ کی، آپ مجھے پکاریں میں آپ کی پکار سنوں گا۔ اب ادعو الرحمن، یا ادعو آپ پکاریں رحمان کو، یا آپ اللہ کو پکاریں یا رحمان کو، یا آپ پھر پکاریں رحمان کو، کیونکہ دونوں نام ایک ہی ہستی کے ہیں، اللہ بھی اسی کا نام ہے، رحمان بھی اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں جن کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیں تو ذرا اس صفحے پہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے خوبصورت نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو اور خوبصورت بنائیں، اور اللہ کے ناموں کے واسطے سے آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ کسی مشکل میں اس کی مدد مانگیں، کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس سے دعا مانگیں، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی مانگنے کے لیے دعا مانگیں۔ فاستعذ باللہ، پھر آپ پناہ مانگیں اللہ سے، یعنی اللہ کی پناہ جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ کس کس چیز سے بھلا؟ سب سے زیادہ تو ہمیں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ جلدی سے ہمارے ذہن کو بھٹکا دیتا ہے، نماز میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سجاتا ہے تاکہ ہمارا نماز میں دھیان نہ لگے، ہے نا۔ اور ویسے ہمیں نیک کاموں سے روکنے کی تو وہ اچھے کاموں سے روکنے کی تو پوری کوشش کرتا ہے، اور کبھی اچھا کام کر لیں تو ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے اس کو بتاؤ وہ خوش ہو جائے، اس کو بتاؤ وہ خوش ہو جائے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم نے نیک کام کر لیا تو ہم نا اس کو اللہ کی خاطر نہ رہنے دے، دوسروں کو بتا کے ان سے تعریف یا شاباش وصول کرنے کے چکر میں نا اس کا اجر ہی وہ ضائع کروا دے۔ تو نیک کام جو ہے نا اس کو کرتے وقت صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرنی ہے بچوں، یہ نہیں سوچنا ماما کو، بابا کو، بڑے بھائی کو، ٹیچر کو میری یہ بات اچھی لگے گی پھر وہ میری تعریف کریں گی، ایسے نہیں، یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ تو اس بات سے اللہ کی پناہ مانگ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ انی عذت بربی، انی بے شک میں، عذت پناہ لیتا ہوں، بربی اپنے رب کے پاس۔ تو جب بھی کوئی برا کام کرنے لگے یا کوئی شیطان دل میں مایوسی ڈالے یا بری بات ڈالے تو فوراً ہم نے اپنے رب کی پناہ مانگ لینی ہے، اپنے رب کی پناہ میں آ جانا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے یا آپ کہیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی پاس رب کے، الناس تمام انسانوں کے، آپ کہیے میں تمام انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ اللہ، وہ ہمارا رب جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا نا، وہ زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، کہاں کون کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں کہاں پہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ جب ہم انسانوں کے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ایسی پناہ میں آ جاتے ہیں جس کا حصار کوئی نہیں توڑ سکتا، جس حفاظت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگ سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی سیکیورٹی کیا ہوگی کہ وہ رب ہماری حفاظت کرے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جس کی آنکھ سے کچھ بھی اوجل نہیں ہے، وہ باتیں بھی جو امی کو بھی نہیں پتہ چلتی، ابو کو بھی نہیں پتہ چلتی، وہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتی ہیں۔ وہ ہر خطرے سے جو ہمیں پہنچنے والا وہ واقف ہے، وہ ہر گناہ کے راستے سے ہمیں بچا سکتا ہے، وہ برے دوست سے بچا سکتا ہے، وہ بری چیزوں سے بچا سکتا ہے، سب سے بڑھ کر شیطان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی صورتیں سکھائی ہیں جن کو پڑھ کے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، جیسے تعوذ پڑھنا شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ شیطان چیخیں مارتا ہوا بھاگتا ہے، تو چیخیں نکلوا دیا کریں نا، آپ تو اتنے طاقتور ہیں، جنوں کی چیخیں نکلوا سکتے ہیں آپ کو پتہ نا تمام شیاطین جن ہیں، تو ذرا آپ اسٹرانگ بنائیے اپنے آپ کو اور پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھاگ گئے جن سارے شیطان بھاگ گئے۔ فیل کریں اس بات کو کہ اللہ نے کتنا اسٹرانگ بنایا آپ کو، ایسی دعا سکھا دی جس سے آپ نے جنوں کی چیخیں نکلوا دی، شیطان بھاگ جاتا ہے آپ کے پاس سے چیخیں مارتا ہوا۔ کوئی بری بات دل میں آئے نا بس تعوذ پڑھ لیں،
پھر آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، اور چاروں کل ایسے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ فلق اور ناس کو خاص طور پر ہم معوذتین کہتے ہیں۔ یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو ہمیں پناہ میں دیتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی پناہ میں دیتی ہیں۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ استعینوا باللہ، استعینوا آپ مدد مانگے، باللہ اللہ سے، آپ اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ کے سوا بچوں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں اللہ کے سوا۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے اس چیز میں ماما، بابا یا ٹیچر یا کوئی کلاس فیلو ہیلپ کرے گا، تو کہیں پڑھائی میں بھی مشکل ہو تو ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرائع بناتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی بڑے بہن بھائی کی سے ہماری ہیلپ کروا دیں گے، کبھی امی سے، کبھی ابو سے، کبھی کسی اور سے بھی، تو ہم نے مانگنی کس سے مدد ہے؟ صرف اللہ سے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نا، ایاک نستعین، ایاک صرف آپ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ دعا بھی سکھائی، رب انصرنی، اے رب آپ میری مدد کریں۔ کتنی چھوٹی سی پیاری سی آسان سی دعا ہے، رب انصرنی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کسی بھی طرح کی ہو، دنیا کے کاموں میں ہو، اچھے کاموں میں ہو، اچھے کام کرنا شیطان ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے، وہ ہمارے ذہن کو اس طرح خیال ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بس اس وقت اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ میں یہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے توفیق دے۔ نماز پڑھنا مشکل بنا دیتا ہے بچوں کے لیے، وہ قرآن پڑھنا تو بہت ہی مشکل لگتا ہے، 2 دفعہ سے 4 دفعہ سبق پڑھنا پڑ جائے تو بڑا دل میں ایسی خود بد ہوتی ہے کہ بس چھوڑ دیں، نہ پڑھیں، دل نہیں لگنے دیتا وہ۔ تو اعوذ باللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پڑھتے ہوئے نا، قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان تمہیں تنگ نہ کرے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ سے کب کب کیسے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، طریقہ سکھایا ہے یہ کہ پھر اللہ کی حفاظت اور پناہ میں کیسے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ضرور ان باتوں کو سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے نا۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔